بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی ہماری مجلس کا عنوان شہید فی سبیل اللہ، امام الموحدین، عاشق رسول، فنا فی التوحید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی مارکۃ الآراء کتاب، مقبول باری تعالی کتاب تقویت الایمان پر ایک اہل بدع اور گمراہ لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ اعتراض ان کی عبارت پر ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتے جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ مولانا مزہ خان صاحب بریلی سے لے کر مولانا مسعود کاظمی تک ہر اعلیٰ ادنی حضرت نے اس عبارت پر اعتراض کیا کہ اس میں یہ جو کہا ہے کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کر دے، یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی توہین ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب مرحوم نے تو امتناع نظیر کے نام سے کتاب بھی اس پہ لکھی ہے۔ حالانکہ ان اللہ کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ اس میں توہین والی کیا بات ہے، بات صرف اس عبارت کا مقصد یہ کہ اگر اللہ چاہے، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے امکان کا درجہ، قدرت کا درجہ، اس امکان اور قدرت کے درجے میں بالکل حضور علیہ السلام جیسے پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایک ہے بالفعل پیدا ہو جانا۔ ایک بدبخت بدعتی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ عبارت مرزائیوں کو تقویت دیتی۔ ایک ہے بالفعل کسی چیز کا ہونا، اور ایک ہے امکان۔ امکان کے درجے میں جیسے ہم کہیں کہ دنیا ختم ہو جائے، یہ امکان کے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن آیا عملاً فعلاً ختم ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہے، اس وقت ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح بات شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی صرف یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے، اللہ کی دست قدرت میں یہ بات ہے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس کے لیے اور محمد جیسے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن ہاں، عملاً بالفعل ایسا کبھی کرے گا بھی نہیں، اور ایسا ہو جانا معاذ کفر ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جب آپ جیسا ایک اور آ جائے گا تو پھر آپ تو خاتم النبیین نہیں رہیں گے نا۔ تو امکان کے درجے میں اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن ہاں خود اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایسا کرے گا نہیں، اتنی سی بات ہے۔ مشرکین مکہ جب کہتے تھے کہ جی ہمیں ریزہ ہونے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ بابا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہر پیدا کرنے کو اور ہر پیدا ہونے والی چیز کو، ہر خلق کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو جس اللہ نے پہلے دفعہ محمد کو پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھے، تو اس اللہ کے لیے دوبارہ محمد جیسے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے قدرت کی حد تک۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے ہی خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے قبر سے اٹھ کر تو ہر خواب دیکھنے والے کے اندر تو معاذ اللہ پاک پیغمبر نہیں جاتے نا۔ وہ جو اپنے وہم اور خیال اور گمان میں دیکھ رہے حضور کی مثل ہی کو تو دیکھ رہے نا۔ اب پتہ نہیں سینکڑوں لوگ اب تک حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ چکے ہیں، سینکڑوں دفعہ دیکھ چکے ہیں، تو سینکڑوں مثل دیکھ چکے کہ نہیں دیکھ چکے؟ تو جب ایک انسان دنیا کے اندر خواب کے ذریعے سے سینکڑوں مثل حضور کے دیکھ سکتا ہے، تو اللہ کے لیے حضور کا مثل پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اتنی سی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی افریقہ ہے، مولانا احمد خان صاحب بریلی کی ہے، اور سنی دارالارشاد ایک پرانا ایڈیشن ہمارے پاس ہے، صفحہ نمبر 116 ہے، سوال نمبر 80 کے ذیل میں لکھتے ہیں مولانا مزہ خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں۔ جیسے آئینہ کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اسے اپنی صورت نظر آتی ہے، تو کہہ رہے غوث اعظم بالکل جیسے آئینہ جیسے حضور سامنے ہے ویسے غوث اعظم ہے۔ تو جب غوث اعظم بالکل حضور جیسے ہو سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جمیع صفات و جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں۔ جب حضور اپنی تمام صفات و جمال و کمال و افضال کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی میں متجلی ہو سکتے ہیں، تو اس رب کو
حضور کو اپنی تمام کمال و جلال و جمال جیسے پیدا کر لینا کون سی مشکل بات ہے؟ کون سی اس میں ایسی اچھمبے کی بات ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو بعینی حضور جیسے ہوں، جیسے کیا بلکہ بعینی حضور ہو، اس لیے کہ آئینے کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ بعینی وہی ہوتے ہیں جو آئینے کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی حضور ان کے لیے آئینہ ہو گئے تو بعینی حضور معاذ شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، اور جب تمام صفات جس میں صفت ختم نبوت بھی ہے اس کے ساتھ حضور شیخ میں متجلی کر گئے، تو اللہ کے لیے ان تمام صفات کے ساتھ حضور کو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سا مشکل ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، مکتبہ وحیدیہ پشاور اور دارالکتب العلمیہ اگر بیروت کی آپ کو دیکھنی ہے، جلد نمبر 12 اس کی، اور سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 51 کے اندر جو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اس کے تحت لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 347 ہے، لِأَنَّا تَدُلُّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ إِلَى مُحَمَّدٍ البتہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہر بستی میں محمد جیسا نبی بھیج دے، اور اللہ کو اپنی الوہیت کے لیے محمد کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ تو یہ امام رازی رحمہ اللہ متوفا 606 ہجری پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہزاروں لاکھوں بستیوں میں محمد جیسے لاکھوں ہزاروں بھیجتے۔ یہی بات شاہ اسماعیل شہید نے کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں جیسے محمد جیسے پیدا فرما دے۔ یہ میرے پاس آپ کی کتاب ہے، فتاوی فیض الرسول فقیہ ملت ہے، جلال الدین امجدی صاحب کا جلد اول ہے میرے پاس، اور صفحہ نمبر 9 اور 10 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال ہوا تو جواب فرماتے ہیں بے شک سرکار اقدس آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا شرعاً محال اور عقلاً ممکن بالذات ہے۔ اما الاول فلورود النص ولکن رسول اللہ وخاتم النبین، واما الثانی فلان خلق نبی بعد نبینا علیہ تحیت والثناء مع المقدورات الالہیہ وکل مقدور الہی ممکن، لیکن سرکار اقدس خاتم النبیین کے بعد دوسرا خاتم الانبیاء پیدا ہونا محال بالذات ہے، لأن ختم النبوت وصف لا يقبل الاشتراک عقلا ولا يكون موصوف الا واحدا وهو نبینا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وصف ختم نبوت میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر و مثل محال بالذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے، پھر آگے آیت ختم النبیین ذکر کرتے ہیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کسی نبی کے بعد کسی نبی کا ہونا دو طرح ممکن تھا، ایک بطور امکان وقوعی، دوسرے بطور امکان ذاتی۔ ورود آیت کریمہ نے صرف امکان وقوعی ختم کی، امکان ذاتی نہیں۔ کہتے ہیں ایک ذات میں امکان ہونا کہ وہ چیز ممکن ہے کہ نہیں، اور ایک اس چیز کا واقعہ ہونا۔ تو کہتے ہیں خاتم النبیین والی آیت کی وجہ سے حضور جیسا، یہ حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتے ہیں حضور جیسا بھی اور حضور کے بعد بھی۔ تو یہی بات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کی کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں نبی ایک آن میں پیدا کر دے۔ آپ نے اس کو مرزائیت کا دروازہ کھول دیا، مرزائیت کا دروازہ امام راضی کھول رہا ہے، آپ کا فقہی ملت کھول رہا ہے۔ اسی طرح شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات ہیں، جس کے بارے میں اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث سے دہلی کہتے ہیں کہ علوم اور معارف کا گنجینہ ہے وہ مکتوبات اور وہ ملفوظات۔ ان میں کیا لکھتے ہیں؟ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس اعتراض کا جواب اپنی کتاب دفاع الاسم الجماعت میں دیا، اور اس جیسی دیگر بھی کئی اعتراضات کے جواب میں نے دیے۔ تفصیل کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا صفحہ نمبر 586 پر میں نے سارا جواب لکھا ہوا ہے۔ مکتوب نمبر صفحہ نمبر 110 اور مکتوب نمبر 35 ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ چون در عظمت و عزت بے نیازی او نظر کنی ہمیں موجودات عدم بینی۔ یہاں میری کتاب میں دینی کا لفظ آگے، صحیح بینی ہے۔ آگے فرماتے وہ چون بسلطان عظمت و قدرت او نگری ہمیں معدودات را موجودات یا بھی اگر خواہد در ہر لحظہ 100,000 چون محمد صلی اللہ بیا فریند و ہر نفس از انفاظ انشاء مقام قاب قوسین دہد۔ اللہ کی ذات بے نیازی کو اگر آپ دیکھو گے تو ہر موجودات اس کے سامنے نیس ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہر لحظہ میں حضور علیہ السلام جیسے ہزاروں پیدا کر لے اور ہر ایک کو قاب قوسین کا مقام دے دے۔ یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں کوئی اشکال آپ کو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، یہ آپ کے سراج السالکین ہے، شمس العارفین ہے، سید نور الحسن شاہ صاحب گیلانی، اور اس کو عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے تذکرہ اکابر اہل سنت پہ اپنے بزرگوں میں شمار کیا۔ اس کا جدید ایڈیشن ہے میرے پاس، جدید ایڈیشن میں تھوڑی تعریف ہو گئی ہے، لیکن یہ والی عبارت پھر بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 371 ہے۔
صفحہ نمبر 371 پر لکھتے ہیں کہ اس میں کلام نے کہ اس خلاق العلیم نے جیسا یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین ابتدا سے انتہا تک اور دنیا و ما فیہا بلکہ تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، ایسی مخلوقات یعنی اس کی مثل لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی جیسے انبیاء مرسل ابتدا سے انتہا تک، تو ظاہر انبیاء مرسلین میں ابتدا سے آدم انتہا پر محمد مصطفیٰ ہے، فرمایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب ایسے لاکھوں کروڑوں پیدا کر سکتا ہے تو یہی بات تو شاہ اسماعیل کہہ رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل کے پاس وہ بات آتی ہے تو کفر بن جاتی ہے، مرزائیت کا دروازہ کھول لیتی ہے، اور آپ کے پاس آتی تو عین اسلام بن جاتی ہے۔ اب ذرا ایک نظر اپنے گھر میں بھی دیکھ لیجئے، یہ میرے پاس جناب دعوت اسلامی کے جو امیر ہے الیاس عطار، ان کا تذکرہ صدر الشریعہ چھوٹا سا یہ رسالہ ہے، آپ کو آسانی سے ان کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا، ان کے جو مکتبۃ المدینہ جو ادارہ ہے وہاں سے بھی مل جائے گا۔ اس کا صفحہ نمبر 37 ہے۔ صفحہ نمبر 37 پر کیا لکھتے ہیں شاہ عالم کے بارے میں کہ شاہ عالم ایک دفعہ بیمار تھے اور سبق پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ جب چھٹیاں گزار کے واپس آئے تو جہاں سے سبق کا ناغہ کیا وہاں سے شروع کرنا چاہا تو طلباء نے کہا نہیں سر یہ سبق تو ہو گیا۔ تو شاہ عالم نے کہا کب ہوا ہے؟ میں تو آتا نہیں۔ کہا نہیں حضرت آپ تو روز آتے رہے سبق پڑھاتے رہے۔ وہ بڑے حیران کہ یار میں تو آ نہیں رہا اور طلباء نے سبق کہاں سے پڑھ لیا اور وہ کہہ رہے کہ آپ روز آ رہے ہیں۔ تو خواب میں حضور علیہ السلام آئے اور کیا فرمایا؟ شاہ عالم تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ معاذ اللہ الیاذ باللہ، حضور علیہ السلام جیسا خوبصورت ہے رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، ایسے بے نظیر حسن والے صورت والے وہ شاہ عالم جیسے آدمی کی شکل میں آ جاوے اور سبق پڑھا کے چلا جائے، کوئی کسی بدعتی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا۔ لیکن اللہ اگر امکان کے درجے میں محمد مصطفیٰ جیسا پیدا کرنا چاہے تو ان کو عشق مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام کی شکل اور صورت بے نظیر و بے مثل ہے۔ آپ کے فتاوی کے اصولوں سے ہمیں بتائے نا، جب حضور کی نظیر، جب حضور کسی اور کی شکل میں آ سکتے ہیں معاذ اللہ الیاذ باللہ، سبق بھی پڑھا سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ حضور کو حضور ہی کی شکل میں بھیجتے۔ آخر میں کہوں گا، ہم سے کہا جاتا ہے جی کہاں لکھا ہے کہ میلاد منائے، کہاں لکھا ہے کہ فلاں منائے؟ یہی مطالبہ میں آپ سے کرتا ہوں، قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ کر سنا دے، میں آپ کے ہاتھ چومنے کو تیار ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ حضور کے مثل دوبارہ پیدا کر لے۔ ایک آیت پڑھ دے، میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پڑھ دے جس پہ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری مثل پیدا کرنے پر قادر نہیں، ہم آپ کے ہاتھ چومنے کو تیار ہیں۔ اس کے مقابل میں تفصیل میں اس لیے نہیں گیا کہ یہ سارا آپ کے گھر میں موجود ہے، تو جو جواب آپ اپنے گھر کی عبارتوں کا دیں گے وہی آپ تقویت الایمان کا دے دیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ جب عشق رسالت کا مسئلہ ہے نا تو پھر منافقت نہ دکھائے۔ جب معذلہ شاہ صاحب مرزائیت کا دروازہ کھود رہے تو پھر سب سے پہلے احمد خان بریلی کو اس دروازے میں داخل کر کے مرزائی بنائیے، پھر جناب جی فتاوی فیض الرسول والے کو مرزائی بنائیے، پھر الانسان فی القرآن کو مرزائی بنائیے، اور معاذ اللہ اگر جرت ہے تو امام رازی اور یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہما پر بھی ذرا ہاتھ صاف کر لیجئے، دیکھتے ہیں آپ کی غیرت کو۔ لیکن یہاں زبان گنگ ہو جائے گی، میں جانتا ہوں یہاں زبان اور ایسی تعویلات کو سننے کو ملیں گی۔ الامان والحفیظ انشاءاللہ موقع ملا تو اس سلسلے کو ہم آگے مزید بھی بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ